والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز عشاء کے ساتھ ساتھ نماز تراویح پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ مشہور و معروف صورتیں پڑھی گئی ہیں، جس میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ نمایاں ہیں۔ سورۃ الانبیاء بھی کچھ حصے پڑھے گئے ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ خاص اپنی قدرت اور اپنے بنائے ہوئے نظام میں کچھ تبدیلیاں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پوری دنیا کے چلانے اور پوری دنیا کے لیے کچھ خاص ایک طریقہ اور نظام بنا رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی قدرت اور اپنی شان اور اپنی طاقت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان نظام اور ان طریقوں کے کبھی کبھی خلاف بھی کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بتانا صرف مقصد ہوتا ہے کہ میں چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ تو سورہ مریم میں اور سورہ طٰہٰ میں اسی طرح کے واقعات اور حالات اللہ نے ذکر فرمائے۔ سورہ مریم حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ اس میں خاص کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق اللہ رب العالمین نے وہ ساری باتیں شک و شبہات کو دور کرتے ہوئے اپنی قدرتی طاقت اور مثال دیتے ہوئے بتایا ہے، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی والدہ حضرت مریم۔ پیدائش کی تفصیلات بہت ہے، اس پر ابھی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، البتہ ان کی اس پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کا پیدا ہونا، اس واقعے اور اس حالت سے دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہ ہو گیا، اور بہت سارے لوگ گمراہی اور شرک میں چلے گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیے۔ ان کی والدہ پر بھی طرح طرح کی تہمت اور ان کے سلسلے میں بھی غیر غلط عقیدے قائم کر دیے۔ آج بھی وہ طبقہ دنیا میں موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف شکل، مختلف حالات لوگ بیان کرتے ہیں، جس میں بنیادی چیز یہ کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ایک بندے، جو اللہ اپنی خاص قدرت اور حکم سے ان کو بغیر باپ کا پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت حوا کو اللہ رب العالمین نے بغیر ان کو بغیر ماں کے پیدا کیا،
باپ کہہ لیجئے کہ ایک انسان ایک مرد تو ہے، لہٰذا اللہ نے بغیر ماں باپ کی بھی پیدا کر کے دکھا دیا، بغیر ماں کے بھی پیدا کر کے دکھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ دنیا کا ایک نظام ہے، آدمی انسان کو پیدا ہونے کے لیے ماں باپ ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھائے کہ نہیں میں چاہوں تو ایسا بھی، میں چاہوں تو ایسا بھی۔ ماں باپ ہے لیکن بچے بھی نہیں دے سکتا ہوں تو نہیں ہوں گے۔ ماں باپ ہے، کسی کو چاہتا ہوں تو لڑکے دے دیتا ہوں، کسی کو چاہتا ہوں تو لڑکیاں دے دیتا ہوں، کسی کو بانجھ بنا دیتا ہوں۔ یہ میری طاقت، میری قدرت ہے۔ لہٰذا اس خرق عادت یعنی اس نظام قانون کو لوگوں نے دیکھا اور سمجھا نہیں، جس کی بنیاد پر گمراہ ہو گئے اور کہہ دیے کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی اس عقیدے کو بس ایک جملے میں ہوا کی طرح اڑا دیا، اور اس کو اللہ نے سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ حضرت مریم ایک نیک عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کھانا کھاتے ہیں، اور جو انسان کھانا کھائے گا وہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے عقیدے کو بس ایک جملے میں اڑا دیا۔ کیا کہا کہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ جو انسان کھانا کھائے گا اس کو نیند لگے گی، جو انسان کھانا کھائے گا اس کو تقاضوں کی ضرورت پڑے گی، جو انسان کھانا کھائے گا وہ روزی روٹی کے لیے محنت کرے گا، محتاج ہوگا۔ تو جو محتاج ہوگا، جو تقاضوں کی ضرورت جس کو پڑے گی اور جس کو کھانا ہضم کرنے کے لیے مشکل اٹھانا پڑے گا، اور جس کو نیند آ جائے کھانے کے بعد، اور جس کو پیاس لگے اور پانی کا محتاج بنے اور پانی کا نکالنے کا محتاج بنے، وہ نہ خدا ہو سکتا، نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ خدا کی بیوی ہو سکتی ہے، نہ خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے ایک جملے میں اس عقیدے کو بالکل ہوا کر دیا اور کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت مریم ایک نیک خاتون، اور یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانا کھائے وہ محتاج رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اس سورۃ پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ عقیدے سے تعلق ہے، اس لیے سورۃ پاک کی بڑی اہمیت ہے، خاص کر عورتوں کے سلسلے میں اس کی ایک عظمت اور اس کے ایک احترام کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی کسی مرد کا نام نہیں آیا، قرآن کریم میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں لیا گیا، صرف ایک صحابی کا، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر، کسی کا نام ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ صدیق، عمر، اس طرح کی کوئی نام ذکر نہیں کیا گیا، صرف صحابہ میں ایک ہی صحابی حضرت زید کا نام لیا گیا، چونکہ ان کی زندگی کے ساتھ بھی ایک بہت اہم مسئلہ متعلق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ان کے نام لے کر کے ہم سب کے عقیدے اور خیالات کو اللہ نے درست کیا، اس لیے نام کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح پورے قرآن میں عورتوں کا کہیں نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، پردے میں اس کا بیان کیا۔ حضرت یوسف کا ذکر آیا، زلیخا کا ذکر نہیں آیا، ان کے پردے کے ساتھ میں ذکر کیا گیا۔ لہذا جہاں جہاں قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے، مردوں کا بھی نام نہیں لیا گیا، عورتوں کا بھی نام نہیں لیا گیا، بلکہ یوں اللہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، بس اس طرح ذکر کیا۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ اس لیے کیا، اس سے ہمارا اور آپ کا ایک عقیدہ متعلق ہے، اور ان پر ایک تہمت، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا، نام سے ان کی دفاع کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں دوسرے آسمان پر، قرب قیامت میں نبی بن کر کے نہیں بلکہ امتی بن کر کے آئیں گے، اور اسی قرآن کریم کے حکم احکامات پر عمل کریں گے۔ 40 یا 45 سال زندگی گزاریں گے، حج کے ارادے سے مکہ جائیں گے، نبی کے روضے پر حاضری ہوگی اور وہیں ان کی وفات ہوگی۔ آج بھی ان کی قبر نبی کے پہلو میں جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ تو سورہ مریم بڑی عظیم سورت ہے جو عقیدے سے تعلق ہے۔
علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہا تو ایسے موقع پر سورہ مریم کی تلاوت کثرت سے عورت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد عطا فرما دے گا۔ خیر اس کی تفصیلات، اس وقت جو سورت پڑھی میں نے سورہ طٰہٰ کی چند آئے۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی فضیلت آئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین 2000 سال آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے اس سورت پاک اور سورہ یاسین کی تلاوت خود اللہ نے کی۔ فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے مبارک ہے وہ لوگ جن کے لیے یہ سورت پاک جن پر اترے گی، جو لوگ پڑھیں گے، جو لوگ سینے میں محفوظ کریں گے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ کہ جس نے یاد کر لیا، فرشتے کیا بولیں، بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ جو ان کی تلاوت کریں گے وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک کی بڑی اہمیت اور فضیلت بتائی۔ اگر کوئی جادو اور سحر سے متاثر ہے تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ فجر سے پہلے یا تہجد کے وقت میں اس کو تلاوت کر لو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دے گا۔ اس طرح سے بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو سوچئے کہ زمین آسمان کی بنانے پیدا کرنے سے پہلے 200 سال پہلے، 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے خود اس کی تلاوت کی ہو تو کتنا مبارک صورت ہے، کتنا بابرکت صورت ہے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، لیکن شروع میں جو آیات ہے اس پر میں آج بات کروں گا کہ کس قدر اللہ رب العالمین اپنی شان اور اپنی بڑائی اور اپنی طاقت اور اپنی علم اور خبر کو ذکر فرما رہا۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں طٰہٰ بھی ہے، بڑی برکت۔ اس کے معنی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیکن اے میرے محبوب آپ اس قرآن کے ذریعے سے مشقت مت اٹھائیے۔ مشقت کے مطلب آپ رات میں کھڑے ہو جاتے تھے، پوری رات قرآن پڑھتے رہ جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اتنے وقت لمبے قیام فرماتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، میں سوتی تو ایک مرتبہ دیکھتی تو نبی کھڑے کھڑے تھے، کبھی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سجدے میں ہے، پھر کبھی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نبی سجدے میں ہے۔ میرے دل میں ہول کی کیفیت پیدا ہونے لگتی تھی اور پھر میں چپکے سے اٹھ کر کے رسول اللہ کے انگوٹھے مبارک کو دباتی تھی، اس سوچ کر کے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول کی روح تو پرواز نہیں کر گیا، آپ نہ حرکت کر رہے ہیں، آپ کے جسم میں کوئی ذرا سا بھی کوئی حرکت نہیں ہے۔ ہم لوگ تو سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پیر بھی اٹھ جاتا ہے، سر بھی اٹھ جاتا ہے، ہاتھ بھی ادھر مارے جا رہے ہیں ادھر مارے جا رہے ہیں۔ صحیح بولو کہ نماز میں نہ کھڑے ہونے کا ادب ہم کو معلوم ہے، نہ سجدہ کرنے کا ادب معلوم ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اتنا پیر پھیلا دیتا ہے کہ اللہ کی حفاظت فرمائے، ایک آدمی پیر سجدہ کرتا ہے تو اتنا پھیلاتا ہے، اتنا مسکڑتا ہے، اتنا اٹھاتا بیٹھاتا ہے۔ ارے یہ کیا ہے بھائی؟ نماز کو کیا ہے؟ یہ ورزش کی جگہ ہے کیا؟ یہاں سکون، وَزَيَّنُوا بِالصَّلَاةِ، اپنی نماز کو مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ یہ حرکتیں کرنا، پیروں سے ہاتھوں سے ہلنا، بازو والے کو پھیلاتے رہنا، یہ ساری چیزیں نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ سکون سے کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں صفوں میں چلتے تھے اور چل کر کے پھر وہ دیکھتے تھے کون کس طرح کھڑا ہے، سب کو ملاتے تھے۔ آج جو ہے نا لوگوں کسی کا اتنا پیر ہوتا ہے، کسی کو اتنا ہوتا ہے، کوئی زیادہ ملا لیتا ہے دونوں پیر، کوئی زیادہ پھیلا دیتا ہے دونوں پیر، دونوں غلط ہے، دونوں غلط ہے۔ آپ دونوں کو پاؤں کو اتنا مت پھیلائیے نماز میں، یا آپ اتنا ملا بھی نہ دیجئے، اس کا ادب احترام ہے، اس کے کھڑے ہونے کا شریعت میں ایک طریقہ ہے۔ بعض لوگ تو انگوٹھے میں مارتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ محبت کرنی ہے تو باہر کرو، نہیں انگوٹھے میں لگا نماز میں کیا محبت مار رہے ہو؟
مار رہے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے بازو میں کون کھڑا ہے. کہیں ایسا تو نہیں میری اس حرکت سے اس کی نماز خراب ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میری اس کیفیت سے اس کی نماز میں خلل آ رہی ہے؟ اور یاد رکھیے عبادت میں خلل ڈالنا یہ نہایت ہی گناہ ہے. بعض لوگ خلل ہی ڈالتے ہیں، پاؤں پہ پاؤں ملاتے جا رہے ہیں. وہ آپ کا مسلک ہے، یہ ان کا مسلک ہے، لیکن اپنے مسلک کی وجہ سے کسی کی نماز کو خلل میں مت ڈالیے تو سخت گناہ ہے. ہمارے اکابر و اسلاف تو ایسا کبھی بھی نہیں بتلائے کہ اپنے مسلکوں کی وجہ سے، مسلوں کی وجہ سے آپ کسی کی عبادت میں خلل ڈالیے. آپ اپنی حیت پر کھڑے رہیے. تو زیادہ پاؤں پھیلانا بھی ٹھیک نہیں ہے اور زیادہ پاؤں ملانا بھی ٹھیک نہیں. پھر کیسے انسان کھڑا ہو، نمازی کیسے کھڑا ہو؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ صفوں میں دوڑ لگاتے تھے، دیکھتے تھے کس کا پیر کتنا ہے. کیا مقرر کیے؟ اتنا پاؤں کو فاصلہ دو کہ اگر بیچ سے ایک بلی گزرنا چاہے تو آسانی سے گزر جائے. مدینہ طیبہ میں وہ کچی مسجد تھی، مسجد نبوی، اس وقت بلیاں بہت وہاں رہا کرتی تھی. تو صفوں میں آ جائے گا. اب اگر اتنا پیر ملا کے کھڑے ہو گے تو بلی نکل نہیں سکے گی، اور اب اتنا بھی پھیلا دو گے کہ کہیں اونٹ نہ نکل جائے تو دونوں کام نہیں کرنا ہے بلکہ رکھنا اتنا. تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا مثال دی کہ اتنا پیر پھیلا کر کے رکھو کہ بیچ سے اگر بلی نکلنا چاہے تو آسانی سے نکل جائے. پہلے دور اور زمانے میں مسجد میں بلیاں رہتی تھی، مسجد کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے تو بلیاں بھی آتی تھیں. ایک حافظ صاحب کا واقعہ ہے کہ کچی مسجد میں نماز تراویح پڑھاتے تھے. پہلے دور میں حافظ صاحب لوگوں کی بڑی عزت احترام کرتے تھے، گرم گرم دودھ رکھ دیتے تھے ان کے لیے. اب تو باٹل، ڈپلیکیٹ، فلٹر پانی، فلٹر پانی. پہلے حافظ صاحب کے لیے گرم گرم بہترین دودھ، بڑی عزت کرتے تھے. کچی مسجد، امام صاحب رکعت باندھ دیے تو ایک بلی نظر میں تھی، کب حضرت کا دودھ آ جائے آج تو کام کر دوں. اب جو ہی وہ رکعت باندھے تو بلی حاضر ہو گئی. اب حافظ صاحب بھی بڑے چالاک تھے، سوچے رہے اب اگر توڑ کر کے بلی بگاؤں تو سارے مقتدی آج میری خیریت لے لیں گے، اور اگر نہیں بلی کو بھگاؤں گا تو پھر سارا میرا دودھ چلا جائے گا. بہت مشکل، کیا کروں؟ تو حضرت نے بڑے زور سے جھٹکا دیا. کیا کہا؟ الحمدللہ رب ال. اتنا زور سے رب ال جو بولے نا، بلی بھاگ گئی پوری. نماز بھی ان کی ہو گئی، دودھ بھی بچ گیا، مقتدی بھی نہیں سمجھ پائے. تو امام لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، اتنے آسانی سے وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلی نکل جائے اتنا پیر پھیلا، یہ ہے سنت طریقہ. لہذا اپنے کسی حیت و کیفیت سے کسی نمازی کو خلل مت ڈالو. سکون سے کھڑے ہوئیے، ادب سے کھڑے ہوئیے، پاؤں ہاتھ کو زیادہ متاثر مت کیجیے، کسی کو دھکے کہنیوں سے مت دیجیے. ارے یہاں پہلوانی کرنے آ رہے ہیں کیا؟ مار رہے ہیں کٹنے سے؟ سنت اور آداب کے خلاف. برا نہ مانو میرے بھائی بزرگوں، ہم کسی کے مسلک کو نہیں چھوڑ رہے. آپ کی نماز کو صحیح کر رہا ہوں، آپ کی نماز کو درست کر رہا ہوں. یہ میں اپنے طرف سے کوئی فتوے کی بات نہیں بول رہا ہوں. آپ برا نہ سمجھیں گے، بلکہ آپ کی نماز کو خوبصورت بنانے کی طریقہ بتا رہا ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا کہ تم مسجد آؤ تو بڑے خوبصورت بن کر کے آؤ. آقا نے فرمایا نماز کو خوبصورت اور مزین بناؤ، لباس سے بناؤ، عمل سے بناؤ، ارکان سے بناؤ. تو آپ برا نہ سمجھیں گے کہ ہم پیر پھیلاتے ہیں ہم کو. نہ، کیا ضرورت پڑی ہے آپ سے؟ کیا ہم کو کوئی دشمنی ہے آپ سے؟ نہیں، بلکہ آپ بھی اگر کر رہے ہیں تو نبی کی سنت پر عمل کیجئے. کسی کو فتنے کے ذریعہ نہ بنائیے، کسی کے نماز میں خلل نہ بنائیے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ رفع یدین کرتے تھے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مسجد میں پڑھنے کے لیے نماز آئیں تو رفع یدین ترک کر دیے. کہا کہ وہ شخص یہاں آرام کر رہا ہے، اس کی قبر ہے اور اس کی یہ مسجد ہے جہاں وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. شاید اگر میں یہاں رفع یدین کر دوں تو کہیں امام ابو حنیفہ کی روح کو تکلیف نہ پہنچے. ایسے لوگ تھے، عبادت کی اتنے پکے سچے اور دوسرے مسلکوں کی قدر کرتے تھے.
اس لیے آپ برا نہ سمجھیں، آج حالات یہ ہیں، آج نمازوں کی کیفیت ایسی ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا پڑھتے تھے، لمبا سجدہ ہوتا تھا، رکوع ہوتی تھی، میرے دل ہول کرتے تھے، انگوٹھے دبا کر کے دیکھتی تو نبی حرکت ذرا کر دیتے تھے تو میں سمجھ جاتی تھی نہیں اللہ کے رسول سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ قرآن اللہ رب العالمین کو ترسائر فرمایا، اے میرے محبوب، میں نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے اس کی وجہ نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ ایسا نہیں کہ بالکل پوری رات قرآن پڑھتے رہیے، پوری رات نماز پڑھتے رہیے، نہ، آپ میری عبادت میں اتنی مشقت بھی نہ اٹھائیے، قرآن پڑھنے میں اتنی مشقت بھی نہ اٹھائیے، آرام سے سکون سے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے رات کے نظام کو بدل دیا۔ آپ فوراً عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے تھے، کیا فوراً سو جاتے تھے، پھر آپ آخری شب میں اٹھتے تھے۔ لیکن اس صورت پاک اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے عشاء کے بعد کبھی کبھی اب پوری رات کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے عبادت کا ایک اصول بنایا ہے، تو فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے محبوب، میرے قرآن سے آپ مشقت میں مت پڑھیے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیے، اسی لیے تھوڑا تھوڑا پڑھیے، روز پڑھیے 10 آیتیں، روز پڑھیے 100 آیت 30 آیتیں۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا ہے، پورا نہیں پڑھ سکتے تھوڑا پڑھو، تھوڑا نہیں پڑھ سکتے اتنا پڑھو، اتنا نہیں تو اتنا پڑھ سکو، ارے کچھ نہیں تو قل هو اللہ ہی روز پڑھو، اسی کو بار بار دہراؤ، اسی کو 100 مرتبہ روز دن میں تلاوت کر لو۔ لہذا مشقت کے لیے اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، کس لیے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت دیجئے تاکہ وہ لوگ کیا ہو، اس کے ذریعے سے ڈریں، اس کے ذریعے سے ڈریں، اور ایسے لوگوں کو قرآن سنائیے جو لوگ ڈر سکیں۔ یہی وہ صورت ہے اور یہی چند آیتیں جتنی میں نے پڑھی نصیحت حاصل کرنے۔ سب سے پہلے کون اس صورت پاک سے نصیحت حاصل کی معلوم؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کے نکلے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ روز کے قصے کو آج ختم کر دیتا ہوں، مکہ میں پریشانی آ گئی، رشتے ٹوٹ گئے، نفرتیں آ گئی، آج اس شخص کا کام کر دینا چاہتا ہوں میں جس کی وجہ سے پورے مکے میں افراتفری کا مسئلہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، بہن اور بہنوئی کی، ان کی خبر لو پہلے، کیا ہوا؟ وہ دونوں ایمان میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پلٹ گئے، پہنچے بھاگے گھر پہ تو حضرت خباب بن ارث رضی اللہ عنہ معلم قرآن ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ حضرت عمر کو جلال آ گیا دیکھ کر کے، پوچھے کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟ پڑھ گئے پہلے اپنے بہنوئی پر، معلم قرآن جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ اندر کہیں جا کے چھپ گئے، وہ ہاتھ میں نہیں آ سکے، لیکن بہنوئی کی حالت بگاڑ دی۔ بہنوئی کو بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت فاطمہ ان کے نام، ان کی بہن کیا، وہ بھاگے آئی تو حضرت عمر اپنی بہن پر بھی حملہ کر دیے اور ان کو بھی لہولہان کر دیے، خون نکلنے لگا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، ان کی بہنوئی کا، وہ پریشان ہو گئے، بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی۔ لیکن جب بہن ایک جملہ بولی، اے عمر، جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے ہم بھی دودھ پیے ہیں، اگر تم مارنے کی طاقت رکھتے ہو تو تیری بہن برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن میں محمد الرسول اللہ کا دین اب کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی، تم کو کیا کرنا ہے کر لو۔ یہ حوصلہ ہے میری ماں بہنوں، یہ ہے ایمان، یہ ہے نیک خاتون کی حوصلہ۔ آج تو ہم لوگ ایک دوسرے ایک چیز میں پلٹ جاتے ہیں۔ آج ہماری بہو بیٹیاں تھوڑی سی حسن و جمال اور تھوڑے سے اگر کوئی آدمی اچھا دیکھنے میں لگے تو دین مذہب بدل کر کے غیروں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔
سبق سیکھیے، پڑھیے ان کی تاریخ، میری ماں بہنیں سنیں ان کے قصے کو، کیا جواب دے رہی ہے کیسے جلال کے ساتھ میں۔ وہ عمر جس سے پورا مکہ لرزتا تھا، جس عمر سے لوگ ڈرتے تھے، ویسے بھائی کو کیا جواب دے رہی ہے؟ جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں کے دودھ میں بھی پی ہوں۔ تم مارنے کی طاقت رکھتے ہو تو ایمان کے لیے میں برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ میری ماں بہنوں، میری بچیوں، کالجوں میں پڑھ کر کے مرتد مت ہو جاؤ، کالجوں میں پڑھ کر کے ایمان کا سودا مت کیجیے، کالجوں میں دیکھ کر کے کسی غیر کے ہاتھوں میں مت بک جائیے۔ حوصلہ پیدا کرو، جرأت پیدا کرو، منہ توڑ جواب دو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن میں ایمان والی ہوں۔ ایمان کا سودا، عزت کا سودا، آبرو کا سودا، اپنے ماں باپ کی زندگیوں کے لیے پریشانی اور اسلام کو بدنام مت ہونے دیجیے۔ جواب دیے کتنے؟ حضرت عمر رضی اللہ ٹھنڈے ہو گئے فوراً اس جملے پر، کہنے لگے کہ اچھا وہ دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی اور کون پڑھا رہا تھا؟ تو وہ خباب رضی اللہ عنہ جو اندر وہ خباب اللہ اکبر، دشمن مکہ جب پکڑتے تھے ان کو جلتے ہوئے انگارے پر ان کو ڈال دیتے تھے، چربی اتنی نکلتی تھی ان کے جسم سے کہ آگ بجھ جاتی تھی لیکن ایمان نہیں بجھتا تھا۔ معلم قرآن تھے، صرف ہم لوگ قرآن خوانی پڑھنے کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے قرآن کو پڑھیے روز قرآن سے محبت پیدا کیجیے، اسی میں ہمارا اور آپ کا زوال اور عروج اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو حضرت خباب نکل کر کے باہر آئے اور سمجھ گئے اوہو، آقا کریم نے جو کل دعا مانگی تھی، اللہ اسلام کو تقویت دے دیجئے عمر کے ذریعے سے، شاید وہ دعا پوری ہو گئی ہے۔ ذرا عمر نرم لگ رہے، بہن سے اب نرمی گفتگو کر رہے، وہ باہر آئے۔ بہن نے کہا کہ بھائی قرآن نہیں دے سکتے، یہ صحیفے نہیں دے سکتے جو میں پڑھ رہی تھی۔ کیوں؟ تم ناپاک ہے، ناپاک کے ہاتھ میں وہ صحیفہ نہیں دیں گے، پہلے تم غسل کرو۔ کہاں غسل کرے؟ رک جا میں تیرے لیے پانی لیتے۔ جس بھائی نے لہو لہان کر دیا تھا، جس بھائی نے چہرے کو زخم کر دیا تھا، خون ٹپک رہا ہے، لیکن جب ایمان کی بات آئی، جب اللہ کی بات آئی، جب رسول اللہ کی بات آئی، جب قرآن کی بات آئی، ساری دشمنی عداوتیں بھول گئی۔ آج تو بہن بھائی میں قبر تک جاتے جاتے دشمنیاں رہتی ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں، بس بھائی نے وراثت میں حصہ نہیں دیا، بہن ناراض ہو گئی، بہن کا حق نہیں ملا، بہن ناراض ہو گئی، یا وہ کچھ کر دی تو بھائی ناراض ہو گیا، نہ تیرے ہاتھ سے ہم پیئیں گے، نہ تیرے ہاتھ سے ہم نے کھائیں گے، مرتے دم تک یہ دشمنی کہاں لے جاؤ گے؟ مت کرو دشمنی، مت کرو عداوت، کہاں لے جائیں گے؟ بہن کہے کہ عمر رک، میں تیرے لیے پانی لاتی ہوں، تجھے غسل کراؤں گی، تیرے کپڑے بدلواتی ہوں۔ بہن پانی لاتی، ابھی اپنے زخم کی فکر نہیں کی، اور پانی لائی، غسل کرائی، کپڑے پہنوائی، اور پھر اس صورت پاک اس کے حوالے کرتی ہے۔ لو پڑھو اب۔ حضرت خباب بنت ارس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، ابھی چند آیت جہاں تک میں نے تلاوت کی وہیں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کیے، بہت پڑھے لکھے تھے، عربی داں تھے، عربی زبان ان کی تھی، قرآن کے اسرار و رموز پر غور کیے، کہہ اٹھے کہ بہن یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو بہت عظیم ہستی کا کلام ہے، ایک ایک لفظ پر اس کی حقانیت ہے، ایک ایک لفظ اور جملے پر اللہ کی بڑائی اور قدرت ہے، رکھ اس کو، چل میں بھی محمد الرسول اللہ کے پاس ہوں۔ یہی وہ صورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ نبی کی خدمت میں جب پہنچ رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ دیکھ کر پریشان ہوئی، کیا فیصلہ کرے گا؟ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہنگامہ کر دیں گے، اے اللہ کے رسول وہ عمر آ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آنے دو، آنے دو، اگر آج وہ حق کے لیے آ رہا ہے تو محمد اس کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ کسی غیر غلط کام کے لیے آ رہا ہے تو محمد اس کے لیے بھی تیار ہے۔ بزدل مت بنیے، دیکھیے دشمن کس طرح سے آ رہا ہے، اس کی نیت کتنی اچھی ہے، اس کے ارادے کتنے پکے اور سچے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام معاملہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے، ایسا نہیں کہ آ رہا ہے تو ایک گال میں مارو دوسرا بھی مار لو، مصلحت ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دو، آنے دو۔ حضرت عمر آتے ہیں اور
نبی کی خدمت میں بڑے ادب بیٹھتے ہیں اور پھر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے، بولیے کیا کرنا ہے؟ نماز آپ گھر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب سب آؤ مکے میں، چلو بیت اللہ شریف، چلیے سب لوگ نکلیے۔ کیا دعا کیے تھے؟ اللہ اسلام کی تقویت عمر بن خطاب کے ذریعے سے دے دے اللہ، یا ابو جہل کے ذریعے سے دے دے۔ یہ دونوں بڑے نامور شخص تھے، لیکن ہدایت کس کی قسمت میں تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اعلان صاف کیے، خبردار آج اگر کوئی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز پڑھنے سے یا دین کی خدمت سے، ایمان سے اگر کسی نے روکا تو یاد کر لو اس کے بچے آج یتیم ہو جائیں گے۔ آئی کوئی؟ کھڑے ہو گئے، صحابہ میں ایک حوصلہ آ گیا۔ نبی دعا کیے تھے اسلام کی تقویت کس سے دے دیجیے آپ؟ حضرت عمر سے دے دیجیے۔ ذریعہ کیا بنی؟ یہ سورۃ پاک صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے ہے، گناہوں کو مٹانے کے لیے قرآن ہے، جنگ لگے ہوئے دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہے۔ قرآن میں ایک عظیم انقلاب ہے، انقلاب ہے۔ اس کے اندر ایک خاموش اللہ کی طاقت چھپی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لے تو اللہ اکبر۔ جیل خانے میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، انگریزوں نے جب ان کو نینی تال کے جیل میں ڈالا تھا، بڑے زبردست عالم دین تھے، جب جنگل میں پڑھتے تھے سانپ نکل کر کے قرآن سنتے تھے ان سے۔ کشمیر کی وادی میں جب قرآن پڑھنے لگے تو پورے کشمیر کے وادی سے سانپ سب اژدہا نکل کر کے گھیر کر کے بیٹھ گئے۔ قرآن بڑی عجیب و غریب لطا، پڑھو سنو، یوٹیوب چلاتے ہو، یہ گانا سننے والے قرآن کی مزہ کیا لیں گے؟ گانا سننے والی میری ماں بہنیں قرآن کی لطف کیا لیں گے؟ جس کے دلوں کے رگ و رگ میں، خون میں پیوست ہے گانا، بدکاری، فحاشی کلمات، عشق، تو وہ قرآن کا لطف کہاں سے لیں گے؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ کو انگریز نے کہا کہ ایسا کرو، تمہاری سزا یہ ہے کہ 25-30 کیجی بھٹا یا چنا کو پتھر کی چکی میں تم کو پیسنا ہے، اس کے آٹے بنانا ہے اور جلدی بنانا تاکہ صبح 7 بجے سے پہلے قیدیوں کو ناشتہ دے دوں۔ فجر کی نماز کے بعد بڑا پتھر، ایک چکی ہے پتھر کی، وہاں 25-30-40 کیجی انگریز رکھوا دیتا تھا کہ عطا اللہ اس کو پیس، بہت بھاری، چلانا بڑا مشکل۔ حضرت بیٹھتے تھے اور سورہ یاسین پڑھتے تھے تو چکی خود بخود چلتی تھی، اور وہ ہاتھ سے ڈالتے جاتے تھے اور چکی چلتی تھی، 10 سے 15 منٹ میں پیس کے تیار۔ اور ادھر وہ سورہ یاسین شروع کرتے تھے کہ جیل میں قیدی لوگ سب نکل کر کے آ کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ پڑھو تاریخ اپنے علماء کی، قرآن پڑھنے والوں کی تاریخ پڑھیے۔ بول گئے ہمارے نوجوان، بہک گئے ہماری ماں بہنیں، بہک گئے بڑے بزرگ لوگ بھی، اب وہ بھی بڑی غور سے موبائل کو کھٹ 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 کرتے ہیں، وہ بھی انگلیاں اس پر چلاتے ہیں، اسمارٹ فون پر چلاتے ہیں، دور سے غور سے دیکھتے کون سا فوٹو ہے، یہ انگلیاں شہادت کی قرآن پر چلاؤ جو کل سفارت کی ذریعہ بنے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری سورہ یاسین پڑھتے، 25-30-25 کیجی کا آٹا تیار، قیدی لوگ سب، چند دنوں میں 300 قیدی اسلام کو قبول کر لیے جیل میں، صرف سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے۔ جیلر نے کہا کہ اس مولوی کو جلدی نکالو ورنہ پورا جیل میں مسلمان ہوں گے۔ پھر میرے بھائی بزرگوں، قرآن میں خاموش انقلاب ہے، طاقت ہے۔ یہی چند آیتیں ہیں، اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ قرآن اس کے لیے فائدہ ہے، یہ سورت اس کے لیے فائدہ مند ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت اور محبت ہے، اور جو دل سے اس کو چاہتا ہے تو اللہ اس کو بلندی پر لے جاتا ہے، اللہ اس کو ایمان سے دوحت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق اے لوگو، یہ قرآن کسی اور نے نہیں نازل کیا، جس کا آسمان تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جس کی زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، اسی رب کائنات نے نازل کیا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ واہ، قرآن کی تعارف بھی اللہ کرایا تو کیسے کرایا، جہاں ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آسمان سب دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے؟ زمین سب دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے؟
زمین سمجھنے کے لیے یونیورسٹی جانا پڑے گا، آسمان سمجھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ اللہ فرمایا یہ قرآن اس ذات باری، اس پروردگار، اس عزت و بلند کے رکھنے والے نے نازل کیا ہے جس نے تیرے لیے آسمان، تیرے لیے زمین پیدا کیا، اسی کا کلام ہے۔ اگر تم زمین سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اس کے قرآن سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اس کے آسمان کی برکتیں اگر چاہتے ہو تو تم اس قرآن سے برکتوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ الرحمن علی العرش استوى، کیا تعارف اللہ نے کرا، اس نے نازل کیا جس کو لوگ رحمان کہتے ہیں، جو عرش پر برابر ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے 3 نام، اللہ، رحمان، رحیم، یہ 3 خاص نام ہیں، باقی سب صفاتی نام ہیں۔ الرحمن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، تیری کچھ بھی نہیں ہے۔ وما بینہما وما تحت الثری، اور زمین کے جہاں آخری حصہ گیلی ہے، پانی سے تربتر ہے، اس حصے تک کا مالک اللہ ہی ہے۔ زمین کتنے حصے میں ہے؟ 7، آسمان 7، لہذا تحت الثری اس کو کہتے ہیں آخری حصہ، وہاں تک اللہ کی حکومت و شان ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، تم اللہ کو پکارو، زور سے پکارو یا آہستہ پکارو، اللہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ اس کو یاد کرو زور سے، اس کو یاد کرو آہستہ، وہ سب جانتا ہے۔ بلکہ اور آگے فرمائے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو، اور اللہ جانتا ہے جس کو تم بھی نہیں جانتے ہو، جو ابھی تیرے دلوں میں وہ بات آئی نہیں، آنے والی ہے، اس سے پہلے اللہ اس بات کو جانتا ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ ہے ایمان؟ اللہ آہستہ بھی سنتا ہے، چھپی ہوئی بات کو سنتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے جو بھی ہم دل میں لائے نہیں، لانے والے ہیں، ابھی ذرا اٹک کر کے سوچ رہے، اللہ جانتا اس کو بھی، وہ اخفا اس کو کہتے ہیں۔ خاموشی سے اس کو پکارو تب بھی اللہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک گویہ آ گیا، گویہ مطلب وہ ان کا نام ہی تھا یہ، لیکن صحابی تھے، مسلمان تھے۔ وہ جب مدینہ طیبہ میں، پہلے مکے میں گانا سنایا کرتے تھے، گانا سے یہ مطلب یہ گانا نہیں سننا، یہ گانا نہیں، یہ گانا نہیں، وہ ایک اچھے نظموں، اچھے حمد و باری اور اچھی چیزیں پڑھا کرتے تھے، لوگ سنتے تھے۔ تو مکے میں بہت زمانے، بوڑھے ہونے تک وہاں سناتے رہے۔ بوڑھا جب ہو گئے تو بازار ذرا کمزور ہو گئی، دنیا تو یہی نا ہے، جب تک آواز ماشاءاللہ، جب آواز بیٹھ گئی تو یہ حافظ صاحب کو ہٹایا اور بہت دن ہو گیا، یہ مولوی صاحب کا بھی بیان اب پرانا ہو گیا، یہ مؤذن صاحب کا بھی آواز اب ذرا بیٹھ گئی ہے، اب نئی آواز چاہیے، بدلتے رہتے ہیں نا۔ تو بیچارہ اب ان کا وہاں کچھ نہیں چلا تو سیدھے مدینہ آ گئے، سوچا کہ مدینہ نئی جگہ تو وہاں لوگ سنیں گے۔ یہاں جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور تھا، ایک دن سنائے تو بھیڑ لگ گئی، دوسرے دن سنائے تو اور بھیڑ لگ گئی، تیسرے دن تیسری جگہ ہم سنائے تو اور بھیڑ لگ گئی۔ حضرت امیر المومنین کو پتہ لگا، کہا بلاؤ اس کو، بلایا اور کہا کہ خبردار مدینے میں سب کام نہیں کرنا، یہ گانے تماشے یہ سب نہیں، دور اندیشی کہ اگر آج یہ کہتے نہیں حضرت میرا خبر سنتے اور کچھ نہیں ہے، اور خبر کے پیچھے کتنی قبریں کھودی جاتی ہے، یہ ٹی وی ٹیلی ویژن، یہ موبائل میں ہم لوگ جو بہانہ مارتے ہیں نہیں خبر اور نیوز سننا تو ضروری ہے نا، وہ نیوز سننے کے لیے گھر میں رکھا ہوں، اس کے پیچھے کتنی قبریں کھودتی ہے، بے حیائی آئی، بے شرمی آئی، ناچ آیا، فحش آیا، یہ سب ساری مصیبتیں۔ خبردار یہاں یہ سب کام نہیں کرنا، کل کے بعد کہیں بھی کھڑے ہو کر کے تم یہ تماشا نہیں دکھانا۔ ڈانٹ دیے، شام کا وقت عشاء کے بعد بلائے تھے اس کو اور ڈانٹے، روک دیے، کل سے کام نہیں کرنا۔ اب بیچارہ روزی روٹی کے لیے آیا تھا، بند ہو گیا، جنت البقیع کے ایک جھاڑی میں جا کر کے سو گیا، کوئی گھر آشیانہ مدینے میں نہیں، سو گیا۔ رات کے ایک وقت آیا تو اس نے آہستہ کہنے لگا کمبل میں سر چھپا کر کے، اے اللہ تیرے عمر نے میری روزی روٹی کو بند کر دیا ہے، یہی تو میرا پیشہ تھا، اب اس نے بند کر دیا، مکہ چھوڑ کے یہاں آیا لیکن انہوں نے یہاں بھی بند کر دیا، اب میری روزی روٹی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اللہ تیرے عمر نے بند کر دیا، تیرے عمر نے بند کر دیا۔
چپ کے بول رہے ہیں کمبل میں، رات سناٹا، ٹھنڈی سردی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو ایک آواز آئی، عمر اٹھ، میرا ایک بندہ فریاد کر رہا، اس کی ضرورت پوری کر۔ حضرت عمر کروٹ بدل دی اور کہا کہ وہ خواب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، عمر اٹھ، میرا ایک بندہ فریاد کر رہا ہے، اس کی ضرورت تو پوری کر۔ حضرت عمر دوسرے کروٹ پھر لیے اور سو گئے۔ ہے یہ خواب ہے، کوئی آواز آ رہی ہے۔ تیسری آواز پھر آئی، عمر اٹھ، جنت البقیع کے قریب میرا ایک بندہ مجھے یاد کر رہا، اس کی ضرورت کو پوری کر۔ اب حضرت عمر کھڑے ہوئے، وہ کون ہے؟ چوکنا ہوئے، رات اندھیری ہے، جنت البقیع کا دائرہ بہت ہے، اس وقت اتنے صاف صفائی روشنی نہیں تھی، جھاڑیوں والے تھے۔ حضرت عمر گھوم رہے، ٹہل رہے ہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں، اندھیری رات ہے۔ قریب سے گزرے تو ایک شخص کہہ رہا ہے آہستہ آہستہ، اے اللہ، تیرے عمر نے میری روزی روٹی بند کر دی۔ حضرت عمر کے کان میں پڑا، کہا کہ اوہ یہی ہے شاید۔ کون ہے یہ؟ قریب پہنچے ہیں، پہنچ کر کے اور سنیں، دیکھیں کیا بولتا ہے۔ تو یہی بول رہا، اے اللہ، عمر نے میری روزی روٹی بند کر دیا، کیا کھاؤں گا؟ تو میرا کوئی انتظام کر دے۔ عمر نے عمر رضی اللہ عنہ شکایت تو ہو رہی برابر، ہم اور آپ ہوتے تو اس کم بخت کے لیے ہم آئے ہیں اور 2-4-5 لاکھ تھپڑ مار کر کے اس کو وہیں سلا دیتے ہیں۔ میری شکایت کر دیا۔ یاد رکھیے، خاموش بد دعا سے ڈرا کیجئے، کسی کی نیند خراب مت کیجئے، کسی کا دین خراب مت کیجئے، اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی کسی چیز سے۔ خاموشی میں اگر کسی نے بد دعا کر دی تو اللہ اس کی بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ اس کے صبر کا امتحان مت لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے، جب سن لیے تو کمبل پر ہاتھ رکھ کے اٹھائے، اٹھ بندہ اٹھ، عمر آ گیا ہے۔ اب عمر کا نام سنتے ہی جس کی شکایت تو پانی پانی ہو گیا، اٹھنا بھی مشکل۔ حضرت عمر ہاتھ لگا کر کے اٹھائے، اٹھ، ڈرو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، عرش والے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ خاموش، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم اس رب کو بھول گئے جو تمہاری خاموشی چیز کو بھی جانتا ہے۔ کہاں چھپائیں گے؟ کس سے چھپائیں گے؟ فرشتے قلم لے کر کے کھڑے ہیں، رب سب کا علم رکھنے والا ہے، وہ بڑی محبت بھی بندوں سے کرتا ہے تو اس کی خبر بھی رکھتا ہے۔ وَمَا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اس لیے اے لوگو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو پکارو۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بڑے عمدہ نام ہیں، بڑے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنى۔ اسماء الحسنى میں بعض لوگ فرماتے ہیں یہ 3 نام، اللہ، رحمان اور رحیم، اس کا ورد کیا کیجیے، اس کو خوب پڑھیے، اور اس کو اللہ نے بہت آسان جمع کر دیا کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں 3 نام آ گئے۔ اسی لیے ہمارے اکابر اسلاف فرماتے ہیں، جو آدمی صبح سورج کے نکلنے سے پہلے 121 مرتبہ اگر بسم اللہ کا وظیفہ پڑھا، اللہ اس کے ہر ایک کام میں آسانی پیدا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت وہ سورج سے پہلے والا وظیفہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، ذرا سورج کے بہت چڑھنے کے بعد والا وظیفہ بتائیے۔ اس لیے جب سورج نکلتا ہے تو میں تو 7 زمین کے نیچے رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں۔ وہ وظیفہ بتائیے جو سورج نکلنے کے بہت بعد کا وظیفہ ہو۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے، لہٰذا وہ ماں بہنیں، وہ بزرگ حضرات، وہ نوجوان جو صبح فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نکلنے سے پہلے یا چلتے چلتے تسبیح کے دانوں پر کیا کرو؟ 121 مرتبہ بسم اللہ درود شریف کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ 121 بار، رحمان 121 بار، رحیم 121 بار، اسماء الحسنى جس کو کہا جائے کہ یہ اسم اعظم کی طاقت اس میں ہے۔ باقی تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں نا، الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، الغفار، القہار، العلیم، القابض، الخافض،
الکریم الرحیم الاول الآخر والظاہر والباطن سبوح قدوس. اللہ کے بہت سارے نام، 99 نام ہیں صفاتی. پڑھیے، روز پڑھیے، مسائل کے پڑھ کر کے دعا مانگا کیجئے. اللہ تو رحمان بھی، تو رحیم بھی، تو غفار بھی، قہار بھی، جبار بھی، کریم بھی، لطیف بھی، شکور بھی، قدوس بھی، سبوح واحد، رشید بھی، صبور بھی، سب ہے تو میرے مولا. تو حنان بھی، تو منان بھی ہے. اللہ تو بہت دینے والا بھی ہے. پڑھیے نام اللہ. لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. تو یہ آیات جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے یہ ذریعہ، ہم لوگ بھی پڑھیں گے تو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. تو اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت لمبا تذکرہ ہے. ان کا تذکرہ اگر کروں تو بس اللہ ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں 20ویں جز میں کروں گا انشاءاللہ. بڑی تفصیل اور بہت ہی پر نور اور پر اثر واقعات ہیں وہاں پہ. انشاءاللہ 20ویں جز میں موقع ملے گا تو ضرور انشاءاللہ وہاں اس کو ذکر کروں گا. آج بس اتنا. اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے محبت، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے تعلق ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بے شک میرے رب آپ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اتنا عظیم کتاب قرآن نازل فرما دیا.